بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین 28 اپریل 2021 کو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دیے ایک سعودی چینل کو انٹرویو میں کہا کہ ایران ایک پڑوسی ملک ہے اور ہم سب ایران کے ساتھ ایک اچھے اور خصوصی تعلقات کے خواہش مند ہیں۔ سعودی ولی عہد کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب یہ نہیں چاہتا کہ ایران کے حالات مزید پریشان کن ہوں، اس کے برخلاف ہم چاہتے ہیں کہ ایران ترقی کرے اور خطے اور دنیا کو خوشحالی کی جانب لے جانے میں تعاون کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاض تہران کے منفی رویے کا حل تلاش کرنے کے لیے اپنی علاقائی اور عالمی شرکائے کار کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے اور ایران اور سعودی عرب خطے میں ایک دوسرے کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی کوششیں کرتے آئے ہیں، تاہم دونوں ممالک کے مابین زیادہ کشیدگی کا آغاز ناظرین اس وقت ہوا جب 2016 میں ممتاز شیعہ عالم دین شیخ النصر کی پھانسی کے بعد ایرانی مظاہرین کے ایک گروپ نے تہران میں سعودی سفارت خانے کی عمارت پر حملہ کر کے اسے نظر آتش کر دیا۔ ان کو پھانسی سعودی عرب میں دی گئی تھی، یہ سعودی عرب کے شہری تھے۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر خطے کو غیر مستحکم کرنے کا الزام عائد کیا اور پھر سفارتی تعلقات میں انقطاع کر دیے۔ تاہم ایران کے حوالے سے سعودی عرب ولی عہد کا لہجہ پہلی مرتبہ نرم ہوا ہے۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب اور ایران کے درمیان عراق کی مدد سے بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں۔ دونوں کے درمیان حال ہی میں یعنی ان کے درمیان جو آخری میٹنگ ہوئی تھی وہ 9 اپریل کو ہوئی تھی۔ یہ 28 اپریل کے بیان سے پہلے جو مذاکرات چل رہے تھے، ابھی ان کے بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے۔ عراقی حکومت کے ایک عہدیدار نے خبررساں ایجنسی AFP کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ان مذاکرات کی تصدیق کی تھی، جبکہ ایک مغربی سفارتکار کا کہنا تھا کہ انہیں تعلقات کو بہتر بنانے اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ثالثی کے بارے میں پیش کی اطلاع دی گئی تھی۔ ناظرین، امریکن جریدے فارن پالیسی کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ مکالمہ صرف ایران اور سعودی عرب تک محدود نہیں بلکہ جنوری میں ایران اور UAE کے مابین پہلی ملاقات ہوئی تھی، جو ظاہر ہوئی تھی۔ بیک ڈور ڈپلومیسی تو چالی رہی ہے۔ اس کے بعد سعودی عرب، اردن اور مصر کے عہدیداروں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ رپورٹ کے مطابق اس سال کے آغاز سے کم از کم اس طرح کی 10 میٹنگیں ہو چکی ہیں جو عرب سٹیٹس کے ساتھ، ان کی گلف سٹیٹس کے ساتھ ہوئی ہیں۔ اچھا، ریاض نے سرکاری طور پر اس طرح کی کسی بات چیت کی تردید تو کی ہے، تاہم ایران نے اس پر اب تک کوئی تبصرہ نہیں کیا اور ایک مختصر بیان میں کہا کہ تہران سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات کا ہمیشہ خیر مقدم کرتا ہے۔ اگرچہ خفیہ بات چیت بنیادی طور پر یمن کی جنگ پر مرکوز ہے، لیکن بات چیت میں شام اور لبنان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ ان مذاکرات میں ایران کے قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قانی اور سعودی انٹیلیجنس کے سربراہ خالد الحمیدان کے مابین ایک خفیہ ملاقات جس میں متعدد ممالک کے اعلیٰ سیکورٹی حکام بھی شامل ہوئے تھے، ہوئی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا طویل عرصے سے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی فوجی موجودگی اور وہ خطے میں ان شراکت داروں کے ساتھ امریکی تعلقات کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے آئے ہیں، جو واشنگٹن کو اپنے جھگڑوں اور ایجنڈوں میں گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جو بائیڈن نے اپنے آپ کو ایک طرف کر لیا ہے اور ایران کی طرف ٹلٹ کر گیا۔ وہ اسرائیل کو یہ بڑی شکایت ہے اس سے، سعودی عرب سے، اس سے امریکہ سے، کہ وہ، اور آپ کو پتہ ہے بہت بڑا عملہ، جب یہ موساد کا DG گیا نا اس سے ملنے کے لیے جو بائیڈن سے ہنگامی ملاقات، ان کا پروگرام یہی تھا نا، تو اب انہوں نے وہ پروگرام ایران پر نہیں کیا تو یہ بیچارے غزہ کے مظلوم مسلمانوں پہ بمباری شروع کر دیا۔ پہلے انہوں نے ایران پر ہی کرنا تھا یہ سارا کچھ، لیکن امریکہ نے روک دیا تھا کہ فی الوقت امریکہ
اس طرح کے ڈسٹربنس جو ہے اس ایریے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، سعودی اور دیگر عرب ممالک کی تبدیل ہوتے رویے کے پیچھے امریکہ کی جانب سے ایران کے جوہری پروگرام کی بحالی میں سنجیدگی ہے، تو دوسری طرف یمن کی جنگ سے نکلنے کا اعلان ہے۔ اس کے علاوہ جمال خشوگی کی موت پر امریکی رویہ ہے، جس کی وجہ سے عرب ممالک کو بائیڈن انتظامیہ کی خوشنودی کے لیے کڑوے گھونٹ پینے پڑ رہے ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ امریکہ اب ایران اور سعودی عرب کے درمیان توازن پیدا کر کے سیاسی آرڈر میں استحکام کی کوشش کر رہا ہے۔ اور آپ کو اس بات کا ناظرین علم ہے کہ اس کی ابتدا کس نے کی؟ اس کی ابتدا عمران خان نے کی تھی۔ اس سے پہلے نواز شریف کے دور میں جب یہ جو اب جنرل رحیل شریف کے ساتھ ہمارا ایک ڈیلیگیشن ایران گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایران نے جو سلوک کیا تھا، وہ جو 7 جرنلسٹ گئے تھے ان کی زبانی آ چکا ہے سامنے کہ انہوں نے ان کو کوئی اہمیت نہیں دی، ذلیل کیا بلکہ، اور خامنائی جو صدر تھے ان کی، انہوں نے تو ملاقات ہی بڑی 5 منٹ سے زیادہ کی نہیں تھی ان کے ساتھ، اور ان کو کوئی مطلب انہوں نے اچھی طرح ڈیل نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نواز شریف کا جھکاؤ جو ہے سعودی عرب کی طرف بہت زیادہ ہے۔ عمران خان کا یہ بڑی کوشش تھی کہ جس طرح وہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اپنے بنے اس طرح ایران کے ساتھ بھی بن جائے، کیونکہ ایران کی طرف سے پاکستان کو ہمیشہ چیلنجز رہے ہیں۔ دیکھیے نا، چاہے آپ مانیں، ہم اس حقیقت کو انکار تو نہیں کر سکتے کہ کلبھوشن کا جو ہے سارا جو یہ نیٹ تھا، یہ کہاں سے آپریٹ کر رہا تھا؟ ایران سے کر رہا تھا۔ ایران کے اندر پناہ لیتے ہیں جا کے۔ اب تو مجھے صورتحال کا نہیں پتہ، اب تو خیر باربڈ وائر بھی بہت لگ گئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے مذاکرات ہو چکے ہیں۔ اچھا، ایران کو یہ شکایت تھی کہ پاکستانی جو سیستانی بلوچستان ہے، یہاں سے انٹر ہو رہی ہے، وہ اسماعیل جو ہے جو اس پہ سنی جو فورسز اس کے حملہ کر دی ہیں، اور وہ ایران کے وہ انقلابی گارڈز کو اٹھا کے لے آتی ہیں، پھر ISI والے بیچارے منت ترلا کر کے ان کو واپس لے کے دیتے ہیں، اور ایران اس کو بجائے شکریہ ادا کرنے کے یہ کہہ دیتا تھا کہ جی ان کا ہی ہاتھ ہے اس کو ان کو مروانے اغوا کرانے۔ یعنی جب دیکھیے، جب تک دو بدو بات نہ ہو تو جو اس طرح کے جو وسوسے ہوتے ہیں، ایسے جو وہم ہوتے ہیں، ایسی جو شکایات ہوتی ہیں، وہ تو پیدا ہوتی رہیں گی، ظاہر ہے۔ اب عمران خان کو ایران کی طرف مائل کرنے میں بنیادی کردار زلفی بخاری کا تھا۔ اس کی وجہ، اور وہ کراچی والے جو ہیں مسٹر وہ جو زیدی صاحب جو ہیں، وہ اس لیے کہ ممکن ہے ان کا شیعہ ہونا ہی اس کی بڑی وجہ رہی ہے، لیکن بہرحال اچھی بات تھی، اس میں کیا ہے، ہونی چاہیے تھے۔ پہلے تو سعودی عرب نے اس کا برا منایا تھا۔ عمران خان کے ترکی کے ساتھ مل کر وہ جو ہم بنانے جا رہے تھے اپنی ایک بڑی اسلامی وہ کانفرنس کرنے جا رہے تھے، اس کا بھی برا منایا تھا، اور اتنا تھریٹ دیا تھا پاکستان کو اس نے شہزادے نے کہ بعد میں پاکستان کو وہ اس کانفرنس سے بیک آؤٹ کرنا پڑا، جو بہت ہی شرمندگی کی بات، کیونکہ ملیشیا اور جو ہے یہ ترکی جو ہے، یہ پاکستان پہ بہت اعتماد کرتے ہیں، عمران خان پہ خاص طور پہ۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کوئی مین آف آئرن ہے۔ وجہ کچھ بھی بنی ہو، اس سے غصے میں شہزادے نے آپ کو اپنا جہاز واپس بلا لیا تھا کینیڈا کی فضا سے، بہانہ بنا کے عمران خان کو پھر پرائیویٹ جہاز کر کے آنا پڑا تھا پاکستان، جب یہ UNO میں گئے تھے۔ اب عمران خان نے یہ سارا کچھ اس لیے برداشت کیا تھا اس وقت کہ ہمارے وہاں پتہ نہیں کتنے لاکھ پاکستانی ہیں جو رزق کما رہے ہیں، تو کیا کریں گے ہم؟ اس کرونا نے ویسے بڑا کر دیا، دنیا بھر کی معیشت پہ کر دیا، کچھ کر دیا۔ لیکن اب حالات جیسے جیسے بدل رہے ہیں، ترجیحات بدل رہی ہیں، آج وہ وقت آ گیا ہے کہ خود شہزادہ سلمان جو ہے وہ ایران سے بات چیت کرنے پہ مجبور ہے۔ اس کی وجہ صدر جو بائیڈن کی نئی پالیسی، جس میں وہ جنگ کو محدود کر کے
بلکہ ختم کر کے سارا ایمفیسائز چائنا پہ کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ معیشت کے میدان میں اس کو چائنا کو رگڑا دے، چائنا کے جو تیزی سے بڑھتے قدم انہیں روکے، نہیں تو وہ امریکہ کو رونتا ہوا گزر جائے گا۔ یہ جیو پولیٹیکل جو ہے سیاست وہ نیا رخ لے رہی ہے، اب نئے امکانات پیدا ہو رہے ہیں، اب نئی سوچیں جنم لے رہی ہیں، اب نئی چیزیں سامنے آنا، بہت کچھ ایکسپوز ہو رہا ہے، ایکسپوجر ہو رہا ہے۔ اس دور میں ہمارے پاس ایک بڑا ویژنری وزیر خارجہ ہونا چاہیے تھا۔ ہمارا وزیر خارجہ کون ہے؟ آپ نے دیکھا بھی OIC میں جو انہوں نے تقریر کی تھی، وہ تو انڈیا کی 370 کو بھی صحیح قرار دے رہے تھے کہ ان کا انٹرنل معاملہ کچھ ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کوئی طے شدہ منصوبے کا حصہ ہے یا لیکن یہ کر رہے تھے۔ اس طرح ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ عمران خان کے ساتھ 2.5 سال میں اس کے ساتھیوں نے اتنا تباہ و برباد کر دیا ہے کہ اگلے 2.5 سال یہ معیشت کے بجائے کرپشن کوئی سنبھالے گا، مجھے معاف کیجیے، اس کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ یہ اس کا عزم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کرپشن کو ختم کرنا ہے۔ اگر وہ کرپشن ختم کرے گا تو ملک کا بیڑا غرق اسی طرح ہوتا رہے گا۔ یہ بڑا مضبوط مافیا ہے، نہ شوگر مافیا قابو آ رہا ہے، نہ آٹا مافیا قابو آ رہا ہے۔ اب دیکھ لیں 15 یہ بڑی تفصیلی رپورٹ انہوں نے مرغی پہ دے دی، 150 روپے کلو والی، 400 روپے کلو جو مرغی کی ہوئی ہے، سب تفصیلات پتہ لگی نا ہمیں، ختم۔ کمپنیوں کے نام بھی دے دیا، فلاں فلاں ذمہ دار ہے، ختم۔ کیونکہ جو ذمہ دار ہیں وہ سب انہی کے رشتہ دار ہیں جو ان کے اسمبلیوں میں، ان کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں۔ وہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں۔ سچ کے سفر میں جتنے قدم ہمارے ساتھ چلتے ہیں، چلیں۔ آپ کا شکریہ۔